الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 24 یعنی درس نمبر 12 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 12 ضمائر جمع۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں بتلا چکا تھا کہ جو اسم متکلم مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ضمیر ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، بالخصوص اس سبق میں جمع کی ضمیر بیان کی جائے گی، اس لیے بریکٹ میں جمع لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے وہ، بریکٹ میں لکھا ہے ایک مرد، کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس لیے ایک مرد، ٹھیک ہے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہیا وہ ایک عورت، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہننا وہ سب عورتیں، یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہننا وہ سب عورتیں۔ انتا تو ایک مرد، یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انتم تم سب مرد، واحد جمع مذکر حاضر کی ضمیر، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تم سب مرد۔ انتی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، انتی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تو ایک عورت۔ انتنا تم سب عورتیں، یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، انتنا تم سب عورتیں۔ انا یعنی میں ایک مرد یا عورت دونوں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، میں ایک مرد اس کے لیے بھی انا استعمال ہوگا، اگر یہ کہنا ہو کہ میں ایک عورت اس کے لیے بھی انا استعمال ہوگا۔ نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، نحنو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ نیز اس میں یعنی نحنو جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نحنو کا معنی ہوگا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، اسی طرح اس کا معنی ہوگا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ اب نیچے دیکھیں، اب نیچے ضمیر مجرور استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کیونکہ ضمائر کی طرف کسی نہ کسی اسم کی اضافت کی گئی ہے اس لیے وہ ضمیر مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ ربہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اس لیے کہ لفظ رب مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہا ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے۔ ربہ اس کا معنی ہوگا اس ایک مرد کا رب، اس کا رب، ربہ کا معنی کریں گے اس کا رب، یعنی اس ایک مرد کا رب، کیونکہ ہا جو ہے یہ مذکر کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ربہم ان سب مردوں کا رب، یہاں پہ ہم ضمیر استعمال ہوا، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ربہا اس ایک عورت کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربک تیرا رب، ربکم تمہارا رب، جمع کا صیغہ جمع حاضر، ربکی تیرا رب یعنی تو ایک مؤنث کا رب، ربکن تمہارا رب یعنی تم سب مؤنثوں کا رب، تم سب عورتوں کا رب۔ ربی میرا رب یعنی میں ایک مذکر کا رب یا میں ایک مؤنث کا رب، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، ہمارا یعنی ہم مؤنثوں کا رب یا ہم مذکروں کا رب۔ اب نیچے دیکھیں، من ہؤلاء الناس، من یعنی کون، ہؤلاء الناس یہ لوگ، من ہؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں، من ہؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں، ہؤلاء حجاز، ہؤلاء حجاز وہم فی المسجد الحرام، ہؤلاء یہ لوگ، حجاز حجاز ہیں یعنی حاجی لوگ ہیں، ہؤلاء حجاز یہ لوگ حجاز کرام ہیں، حاجی لوگ ہیں، وہم فی المسجد الحرام اور وہ مسجد حرام ہیں، مسجد حرام میں ہیں، ہم کا معنی ہے وہ یعنی وہ سب، وہم فی المسجد الحرام اور وہ مسجد حرام میں ہیں، وہم الآن ناظرون الی الکعبۃ، وہم اور وہ الآن ابھی، ناظرون دیکھ رہے ہیں، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، وہم
الآنا ناظرون الی الکعبۃ، اور وہ ابھی کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ابھی کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے من ربکم ایھا الناس، من ربکم تمہارا رب کون ہے، ایھا الناس اے لوگو، من ربکم ایھا الناس تمہارا رب کون ہے اے لوگو، ربنا اللہ وہو خالقنا ورازقنا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، وہو خالقنا ورازقنا اور وہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا رازق ہے، یعنی وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں رزق دینے والا ہے۔ حل انتم سنیون، کیا تم سنی ہو، حل انتم سنیون، کیا تم سنی ہو، نعم الحمدللہ نحن سنیون، جی ہاں الحمدللہ ہم سنی ہیں، جی ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں۔ نساء عورتیں پوچھتی ہیں من انتن یا سیدات، تم کون ہو اے سیدات۔ یہاں سید، لفظ سید جو ہے نا یہ ادب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عرف میں جسے ہم سید کہتے ہیں یہ سید مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادب کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں جناب، حضور، اس طرح سید عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ من انتن یا سیدات، اے خواتین آپ لوگ کون ہو، من انتن یا سیدات، اے خواتین آپ لوگ کون ہو۔ معلمات کہتی ہیں نحن معلمات فی جامعۃ البنات الامجدیہ، نحن معلمات ہم معلمہ ہیں، فی الجامعۃ البنات الامجدیہ جامعہ بنات امجدیہ میں، یعنی ہم جامعہ بنات امجدیہ کی معلمات ہیں، ٹھیک ہے، ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی معلمات ہیں۔ معلمات کہتی ہیں نحن معلمات فی جامعۃ البنات الامجدیہ، ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی معلمات ہیں۔ نساء، پھر عورتیں پوچھتی ہیں کیف حالکن، تمہاری حالت کیسی ہے، یعنی تم کیسی ہو، کیف حالکن تمہاری حالت کیسی ہے، یعنی تم لوگ کیسی ہو۔ معلمات جواب دیتی ہیں الحمدللہ نحن بخیر وصحۃ جیدۃ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے کہ ہم اچھے ہیں اور اچھی صحت کے ساتھ ہیں، وصحۃ جیدۃ اور اچھی صحت کے ساتھ ہیں، عمدہ صحت کے ساتھ ہیں، یعنی الحمدللہ ہم اچھے ہیں اور ہماری صحت اچھی ہے۔ نساء، عورتیں پوچھتی ہیں من اولئک معکن، من یعنی کون، اولئک وہ، معکن تمہارے ساتھ، من اولئک معکن وہ تمہارے ساتھ کون ہیں۔ نساء، عورتیں پوچھتی ہیں من اولئک معکن وہ تمہارے ساتھ کون ہیں۔ معلمات کہتی ہیں ہن متعلمات فی مدرسۃ برکات الفاطمہ، ہن متعلمات وہ متعلمہ ہیں، طالبات ہیں، فی مدرسۃ البرکات الفاطمہ مدرسہ برکات فاطمہ میں، یعنی وہ مدرسہ برکات فاطمہ کی طالبات ہیں۔ ہن متعلمات فی مدرسۃ برکات فاطمہ، وہ مدرسہ برکات فاطمہ کی طالبات ہیں۔ نساء، ما اسماؤہن، عورتیں کہتی ہیں ان کا نام کیا ہے، ما اسماؤہن اسم کی جمع اسماء، ما اسماؤہن ان کا نام کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، ٹھیک ہے، جمع سے ان کے نام کیا ہیں۔ معلمات کہتی ہیں اسماؤہن ان کے نام مریم و زینب و رابعۃ و کلثوم و کل من الصالحات، ان کا نام مریم، زینب، رابعہ، کلثوم ہے۔ کل من الصالحات ان میں سے ہر ایک نیک ہے، کل من الصالحات ہر ایک نیکوں میں سے ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک نیک ہے۔ اسماؤہن مریم و زینب و رابعہ و کلثوم کل من الصالحات، ان کا نام مریم، زینب، رابعہ، کلثوم ہے اور وہ سب کے سب نیک ہیں، کل من الصالحات سب نیک ہیں۔ نساء، پھر عورتیں سوال کرتی ہیں حل بیوتکن قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، مدرسۃ العالیہ یعنی ہائی اسکول، کیا تمہارا گھر مدرسہ عالیہ سے قریب ہے، حل بیوتکن قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، کیا تمہارے گھر مدرسہ عالیہ سے قریب ہیں، کیا تمہارے گھر مدرسہ عالیہ سے قریب ہیں۔ معلمات کہتی ہیں نعم ہی قریبۃ منہا، جی ہاں وہ اس سے قریب ہے، نعم ہی قریبۃ منہا، جی ہاں وہ اس سے قریب ہے۔ اسئلۃ سوالات،
اب یہاں چند سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ حل بیوتکن قریبۃ من المدرسۃ ایتھا المتعلمون، اے طلبا کیا تمہارے گھر مدرسے سے قریب ہیں؟ حل بیوتکن کیا تمہارے گھر قریبۃ من المدرسۃ مدرسے سے قریب ہیں؟ ایھا المتعلمون اے طلبا، اے متعلمین، اے طلبا کیا تمہارے گھر مدرسے سے قریب ہیں؟ جواب میں کہیں گے نعم بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ، نعم بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ، جی ہاں ہمارے گھر مدرسے سے قریب ہیں۔ اس کے بعد ہے حل انتم متعلمون فی الجامعۃ الاسلامیہ، حل انتم کیا تم لوگ متعلمون پڑھنے والے ہو، طلبا ہو، فی الجامعۃ الاسلامیہ جامعہ اسلامیہ میں، یعنی کیا تم جامعہ اسلامیہ کے طالب علم ہو، کیا تم جامعہ اسلامیہ کے تلامذہ ہو۔ حل انتم متعلمون فی الجامعۃ الاسلامیہ، کیا تم جامعہ اسلامیہ کے طلبا ہو، کیا تم جامعہ اسلامیہ کے طلبا ہو؟ جواب میں کہیں گے نعم نحن متعلمون فی الجامعۃ الاسلامیہ، جی ہاں ہم جامعہ اسلامیہ کے طلبا ہیں۔ این بیوتکن ایتھا البنات، اے لڑکیوں تمہارا گھر کہاں ہے؟ این بیوتکن ایتھا البنات، اے لڑکیوں تمہارا گھر کہاں ہے؟ جواب میں کہیں گے بیوتنا، ٹھیک ہے، بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، ہمارا گھر مدرسہ عالیہ سے قریب ہے، یعنی ہائی اسکول سے قریب ہے۔ بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، ہمارا گھر ہائی اسکول سے قریب ہے۔ اس کے بعد ہے آہیہ قریبۃ ام بعیدۃ، کیا وہ قریب ہے یا دور؟ بعیدۃ کا معنی ہے دور۔ آہیہ قریبۃ ام بعیدۃ، کیا وہ قریب ہے یا دور؟ جواب میں کہیں گے ہیا قریبۃ لا بعیدۃ، وہ قریب ہے دور نہیں، ہیا قریبۃ لا بعیدۃ، وہ قریب ہے دور نہیں۔ اس کے بعد ہے ہاکذا، یعنی اسی طرح ایک سوال بنانا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، کوئی بھی سوال بنا سکتے ہیں۔ تو ہم ایک سوال بناتے ہیں کہ این حجاز، یعنی حجاز کرام کہاں ہیں؟ این حجاز، حجاز کرام کہاں ہیں؟ جواب میں کہیں گے، پہلے سوال بنائیں گے این الحجاز، حجاز کرام کہاں ہیں، پھر جواب میں کہیں گے الحجاز فی المسجد الحرام، حجاز کرام مسجد حرام میں ہیں، الحجاز فی المسجد الحرام، حجاز کرام مسجد حرام میں ہیں۔ عربی بناؤ، یہاں سے عربی بنانی ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہ لڑکے ہیں اور وہ نیک ہیں، یہ کے لیے ہاؤلائی لائیں گے، لڑکے کے لیے اولادن، یہ لڑکے ہیں ہاؤلائی اولادن اور وہ نیک ہیں، وہم صالحون، یہ لڑکے ہیں اور وہ نیک ہیں، ہاؤلائی اولادن وہم صالحون، یہ لڑکے ہیں اور وہ نیک ہیں، ہاؤلائی اولادن وہم صالحون، یہ جامعہ امجدیہ کے اساتذہ ہیں، اساتذہ کے لیے اساتذہ ہی استعمال کریں گے، اور معلمون بھی استعمال کر سکتے ہیں، معلمون، لیکن اساتذہ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ جامعہ اسلامیہ کے، یعنی یہاں پہ فی جامعہ اسلامیہ، کیونکہ اضافت فیہ ہم کر کے استعمال کریں گے، یہ جامعہ امجدیہ کے اساتذہ ہیں، ہاؤلائی اساتذۃ فی الجامعۃ الامجدیہ، ہاؤلائی اساتذۃ فی الجامعۃ الامجدیہ، اور وہ علم میں ماہر ہیں، اور وہ علم میں ماہر ہیں، وہ کے لیے ہم لیں گے، علم میں ماہر ہیں، ماہر کے لیے ماہر بھی استعمال ہوتا ہے، بارعون لا سکتے ہیں، اور اس طرح نابغون بھی لا سکتے ہیں، تو ہم بارعون لاتے ہیں، اور وہ علم میں ماہر ہیں، وہم بارعون فی العلم، وہم بارعون فی العلم، یہ جامعہ امجدیہ کے اساتذہ ہیں اور وہ علم میں ماہر ہیں، ہاؤلائی اساتذۃ فی الجامعۃ الامجدیہ وہم بارعون فی العلم، یہ دو شیزائیں ہیں اور وہ خوبصورت ہیں، یہ دو شیزائیں ہیں، دو شیزائیں کے لیے فتیاتن ہوگا، ٹھیک ہے، دو شیزائیں، اس کے دو شیزائیں کی عربی آئے گی فتیاتن، یہ دو شیزائیں ہیں اور وہ خوبصورت ہیں، ہاؤلائی فتیاتن، ہاؤلائی فتیاتن، اور وہ خوبصورت ہیں، وہن، یہاں پہ ہن رہیں گے کیونکہ مؤنث، وہن حسان، یہ دو شیزائیں ہیں اور وہ خوبصورت ہیں، ہاؤلائی فتیاتن وہن حسان، وہن حسان، جمیلاتن ملا سکتے ہیں لیکن حسان لانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سبق میں
اس کتاب میں حسان استعمال ہوا ہے۔ ہاؤلائی فتیاتن وہن حسان، یہ مدرسہ فاطمہ کی متعلمات ہیں اور وہ محنتی ہیں۔ مدرسہ برکات فاطمہ ہونا چاہیے کیونکہ اوپر جو گزرا ہے اس سے پہلے برکات فاطمہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو مدرسہ برکات فاطمہ ہونا چاہیے۔ اوپر دیکھیں، اوپر گزرا ہے نا کہ برکات فاطمہ، یہاں دیکھیں جامعۃ امجدیہ نہیں، اس میں نیچے دیکھیں، ہاں یہاں پہ ہے معلمہ جو کہتی ہیں ہن متعلمات فی مدرسۃ برکات فاطمہ، تو یہاں مدرسہ برکات فاطمہ استعمال ہوا ہے اور یہاں لا رہے ہیں صرف مدرسہ فاطمہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ برکات چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدرسہ فاطمہ کی متعلمات ہیں، یہ مدرسہ برکات فاطمہ کی متعلمات ہیں۔ یہ کے لیے ہاؤلائی متعلمات کے لیے متعلماتن مدرسہ برکات فاطمہ کی فی مدرستی برکات فاطمہ، یہ مدرسہ برکات فاطمہ کی متعلمات ہیں۔ ہاؤلائی متعلماتن فی مدرسۃ البرکات الفاطمہ، فی مدرسۃ البرکات فی مدرسۃ برکات الفاطمہ، فی مدرسۃ برکات الفاطمہ، یہ مدرسہ برکات فاطمہ کی متعلمات ہیں۔ ہاؤلائی متعلماتن فی مدرسۃ برکات الفاطمہ، اور وہ محنتی ہیں، وہن مجتہداتن، اور وہ محنتی ہیں، وہن مجتہداتن۔ لڑکیوں تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھ یہ کون ہے، بیچ میں یہ ہے، لڑکیوں تمہارے ساتھ یہ کون ہے، لڑکیوں کے لیے یا ایتھا البنات، لڑکیوں یا ایتھا البنات تمہارے ساتھ، معکنہ یہ کون ہے، من ہؤلائی، لڑکیوں تمہارے ساتھ یہ کون ہے، یا ایتھا البنات من ہؤلائی معکنہ، لڑکیوں یہ تمہارے ساتھ کون ہے، یا ایتھا البنات من ہؤلائی معکنہ، من ہؤلائی معکنہ، یا ایتھا البنات من ہؤلائی معکنہ، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اس کے لیے کہیں گے ہن امہاتنا، وہ ہماری مائیں ہیں، ہم امہاتنا، ماں کی جمع امہات آتی ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، ہم امہاتنا۔ اس کے بعد لڑکوں تمہارے ساتھ کون ہے، یا ایھا الاولاد من معکم، لڑکوں تمہارے ساتھ کون ہے، یا ایھا الاولاد من معکم، ہمارے ساتھ ہمارے باپ ہیں، ہمارے ساتھ معنا ہمارے باپ ہیں، آباؤنا، ہمارے ساتھ ہمارے باپ ہیں، معنا آباؤنا، ہمارے ساتھ ہمارے باپ ہیں، معنا آباؤنا۔ یہ مدرسہ عربیہ کے معلم ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کے لیے ہاؤلائی کیونکہ جمع کا صیغہ آخر میں ہیں، یہ مدرسہ عربیہ کے معلم ہیں، ہاؤلائی معلمون فی المدرسۃ العربیۃ، یہ مدرسہ عربیہ کے معلم ہیں، ہاؤلائی معلمون فی المدرسۃ العربیۃ، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم ینظرون الینا، یا پھر وہم ناظرون الینا، یہ مدرسہ عربیہ کے معلم ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہؤلاء معلمون فی المدرسۃ العربیۃ وہم ناظرون الینا، وہ لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ گھونسی جا رہی ہیں، وہ لڑکیاں اولئک البنات اپنے باپوں کے ساتھ مع آبائہن، اپنے باپوں کے ساتھ مع آبائہن گھونسی جا رہی ہیں، ذاہبات الی غوثی، وہ لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ گھونسی جا رہی ہیں، اولئک البنات ذاہبات، اولئک البنات ذاہبات مع آبائہن الی غوثی، اولئک البنات ذاہبات مع آبائہن الی غوثی۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔